بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی پھر یہ حلال کیسے ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، مچھلیاں بھی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا جسم اور پانی میں تیرنے کے لیے اپنے خصوصی پر اور گل پروں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازہ پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں تک اتھاہ گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہایت اہم گردانی ہے، خواہ وہ سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہر خانوں میں کی جائے۔ ناظرین، معروف کتاب مکشوفات القلوب کے صفحہ نمبر 159 میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے مگر واحد مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یعنی ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ پاک نے اسے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کے منہ میں بھی زبان دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ یہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو مٹی میں کیوں سجدہ کروں، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب، اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسانوں کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں رب العزت نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر دیا۔ یہ بات مکشوفات القلوب کے صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ کوئی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے۔ اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلیوں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ یہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، اور مچھلی کی ان باقی اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔
اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرائے گی صرف وہی حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے اور کون سی حلال۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3029 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔